حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع فرما دیا اور آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک نظر آ رہے تھے۔ اور حضور کا مسکرانا کیسا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو دیواریں تک روشن ہو جاتی تھی۔ حضور مسکرائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر کوئی مسکرانے کی وجہ نہیں نظر آ رہی، لیکن آپ مسکرائے ہیں تو کیا آپ کرم فرمائیں گے، آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں قیامت کا ایک منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ اللہ کی حضور کو علم کی عطا ہے کہ ابھی قیامت کب واقع ہوگی، کب واقعہ پیش ہوگا، حضور کو پہلے ہی دکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا میں قیامت کا ایک منظر دیکھ رہا تھا کہ میری امت کے 2 آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوئے، ان میں سے ایک اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، اے مالک الملک، اس شخص نے دنیا میں مجھ پر زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، خذ مظلمتی، اللہ کریم اس سے جو اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لے کے دے۔ تو جب یہ بندہ اپنا مطالبہ پیش کرے گا تو رب العالمین فرمائے گا، مطالبہ کرنے والے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تیرا بھائی کیسے تجھے بدلہ چکائے، اس کے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہی۔ یعنی کہ دنیا میں جو بندہ زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں قیامت والے دن بندے کو اپنی نیکیاں اس مظلوم کو دینا پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس مظلوم کے گناہ اس کے ذمہ میں ڈالنے ہوں گے، ظالم کے ذمہ میں ڈالنے ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا، میرے بندے، تیرے بھائی کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں باقی رہی نہیں ہیں۔ تو وہ جو دعویٰ کرنے والا ہے نا، مطالبہ کرنے والا، وہ عرض کرے گا، اے مالک، اگر اس کے ہاں نیکیاں نہیں ہیں تو میرے ہاں تو گناہ ہے نا، میرے گناہ اس کے ذمہ میں ڈال دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر تک پہنچے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا وہ قیامت کا دن بڑا عظیم دن ہے، اور وہ اپنے بھائی سے جو مطالبہ چل رہا تھا اس سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اس دعویٰ کرنے والے، مطالبہ کرنے والے سے اللہ فرمائے گا، میرے بندے، انظر الی الجنان، ذرا سر اٹھا کے جنت کی طرف تو دیکھ، ذرا سر اٹھا اور جنت کی طرف تو دیکھ۔ جب وہ سر اٹھا کے جنت کی طرف دیکھے گا، وہاں اس کو سونے اور چاندی کے محلات نظر آئیں گے، سونے اور چاندی کے گھر نظر آئیں گے، تو جو جواہرات سے اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ بندہ اس اپنے جھگڑے کو بھول جائے گا، اپنے جھگڑے کو بھول جائے گا، اور عرض کرے گا، لِأَيِّ نَبِيٍّ وَلِأَيِّ صِدِّيقٍ وَلِأَيِّ شَهِيدٍ، اے میرے اللہ، یہ جو محل نظر آ رہے ہیں یہ کس نبی کے ہیں، یا کس صدیق کے ہیں، یا کس شہید کے ہیں؟ تو رب فرمائے گا، میرے بندے، انبیاء، صدیقین اور شہداء کو اپنے اپنے مقامات حاصل ہو چکے، ان کے مقامات رفیع ان کو دے دیے گئے ہیں۔ یہ گھر اور یہ محل جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ تو اس کے ہیں، من آتا ثمنہ، جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، بِمَن یملکو، اللہ کریم ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو رب فرمائے گا، انت تملکہ، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ عرض گزار ہوئے گا، میرے مالک، میں کیسے قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بِعَفْوِ عَنْ أَخِيكَ، اس اپنے بھائی کو معاف کرنے کے ذریعے تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ بندہ ذرا دیر نہیں لگائے گا اور عرض کرے گا، عفوت عنہ، میرے رب، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ادھر اللہ کے حضور وہ کہے گا، میں نے معاف کر دیا ہے، تو رب العالمین فرمائے گا، فَخُذْ بِيَدِ أَخِيكَ فَادْخُلَ الْجَنَّةَ، چل پھر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر میں نے مسکرا دیا۔ تو حضرات گرامی قدر غور فرمائیں
کہ کسی بھائی کی ظلم اور زیادتی کو معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کے حضور کتنا قیمتی عمل ہے کہ جس کی قیمت میں 2 گنہگار جنت کے مالک بن رہے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عفو یحب العفو، اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کمی بیشیاں اور زیادتیاں اور ظلم ان کو معاف کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ یہ حدیث مستدرک للحاکم میں موجود ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔